رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور تاجدار کائنات فخر موجودات ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں رب ذوالجلال اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: حامیم. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتے. والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح اور روشن کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے مبارک رات میں، برکت والی رات میں. انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں عذاب سے. فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک اسی مبارک برکت والی رات میں ہر حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں. امرم من عندنا، یہ ہماری جانب سے حکم ہے، یہ ہماری جانب سے حکم ہے. انا کننا مرسلین، بے شک ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے شب برات کے حوالے سے. اس آیت کریمہ میں ان 6 آیتیں جو تلاوت کی گئی اس میں سے
تیسری آیت میں جو لفظ آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین اکرام مختلف کہتے ہیں۔ بعض مفسرین اکرام اس سے مراد شب قدر لیے ہیں، اور بعض مفسرین اکرام لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات مراد لیے ہیں۔ آئیے اب یہ جو مفسرین اکرام میں جو صحابہ اکرام گزرے ہیں، صحابہ اکرام میں بھی خود یہ دو اقوال پائے جاتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر مراد لیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ اکرام اور تابعین عظام لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات مراد لیا کرتے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کسی کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہاں پر اس لیلہ مبارکہ سے مراد صرف شب قدر کو اختیار کرنا اور شب برات کہنے والوں پر نکیر کرنا، اس کا انکار کرنا، گویا کہ صحابہ اکرام کے قول پر انکار کرنے کے برابر ہے۔ تو کیونکہ اس بات کی تائید اور تاکید احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے۔ آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو احادیث مبارکہ لیلۃ القدر سے متعلق ہے وہ تو واضح ہے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ شب قدر میں ہوا، اس لحاظ سے اس کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، برکت والی رات کہا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے شب قدر مراد لیا گیا ہے۔ تو اس میں مفسرین اکرام کا اختلاف ہے کہ شب قدر ہے یا شب برات ہے۔ تو آئیے جو مفسرین اکرام اس سے شب قدر یا شب برات مراد لیتے ہیں ان کا مختصر سا ہم تذکرہ کر کے آگے کی بات کی طرف بڑھیں گے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے ہم نے اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے۔ لیلہ مبارکہ کا مصداق رمضان کی شب قدر ہے یا شعبان کی 15ویں شب، اس میں مفسرین اکرام کا اختلاف ہے۔ زیادہ تر مفسرین اکرام کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، لیکن بعض کا مختار یعنی بعض صحابہ اکرام نے، بعض مفسرین اکرام نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ تو آئیے جو شب قدر کہتے ہیں وہ ان کی دلیل اور ان کا یہ استدلال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف رمضان میں ہی نازل کیے گئے پہلی شب میں، اور تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور زبور 16 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوئی۔ نیز قتادہ نے کہا لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ جامع البیان رقم الحدیث 23998۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارک میں جو ہے لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر مراد لیا گیا ہے۔ اب آئیے ان احادیث کو بھی ہم شامل کرتے ہیں جس سے شب مراد لیا گیا ہے لیلہ مبارکہ سے۔
اب اس حوالے سے احادیث مبارک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ فرمانا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ لیلہ مبارکہ سے نصف شعبان کی شب مراد ہونے کے متعلق روایت امام ابن جریر متوفہ 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عکرمہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی شب ہے۔ حضرت عکرمہ یہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کا یہ نصف شعبان کی شب ہے، اس میں ایک سال کے معاملات پختہ کر دیے جاتے ہیں اور زندوں کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو آنے والے سال انتقال ہونے والا ہے اس کا نام اس میں لکھ دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بس اس میں کوئی زیادتی ہوگی اور نہ کمی ہوگی، یعنی سارے معاملات جو آنے والے سال رونما ہونے والے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی مقرر فرما دیتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عکرمہ فرماتے ہیں اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اب یہ احادیث کا جو حوالہ ہے جامع البیان رقم الحدیث 24008 تفسیر امام ابن ابی حاتم جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3287 رقم الحدیث 18531 مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ 1417 ہجری میں یہ چھپی ہے کتاب۔ کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 314 رقم الحدیث 35177 معالم التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 173 الکشف والبیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 349۔ تو یہ ان تمام کتابوں میں یہ حدیث مبارک منقول ہے کہ حضرت عکرمہ کا اس بارے میں قول ہے۔ آپ کی تفسیر یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد وہ شب قدر نہیں بلکہ شب برات ہے اور شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اب اسی طرح اور ایک حدیث مبارک بھی یہاں پر صاحب کتاب لا رہے ہیں۔ عثمان ابن محمد بن المغیرہ الاخرس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان میں منقطع ہوتی ہے، یعنی ایک شعبان سے دوسرے شعبان میں منقطع ہوتی ہے، یعنی یہ شعبان میں اس کی زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتا ہے اور آنے والے شعبان تک وہ زندہ رہے گا یا مردوں میں اس کا شمار ہو جائے گا یہ پتہ نہیں ہوتا، یعنی جو بھی فیصلہ ہونا ہے اس شعبان میں اس کا ہو چکا ہوتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ آنے والے شعبان تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور ایک آگے حدیث مبارک میں آ رہا ہے کہ ایک بندہ نکاح بھی کرتا ہے اور اولاد بھی پیدا کرتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا گیا ہوتا ہے، یعنی اس کی شادی کے نکاح کے بیاہ کے سارے انتظامات وغیرہ سب ہو چکے ہیں اور وہ اب فیوچر کی زندگی شادی کے بعد والی زندگی کی تیاری میں مصروف ہے، وہ نکاح بھی کر چکا ہے، اولاد بھی ہو چکی ہے، یہ گھر بار بھی بنا رہا ہے، اب وہ ایک سکون کی اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جامع البیان رقم الحدیث 24009 الکشف والبیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 349 کنز العمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 694 رقم الحدیث 42780 شعب الایمان رقم الحدیث 3839۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی شعبان کا ذکر ہے اور یہاں پر جو ہے انسان کی زندگی اور موت کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ شب برات میں ہی اس کی ساری زندگی کے احوال، اس کے رزق کے احوال، یہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں، وہ شعبان میں طے ہوتے ہیں، اس حدیث مبارک سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد وہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات مراد ہے۔
اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن جو ملک الموت ہے، جو فیصلہ ہونے والا ہے، شب برات کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس سال اس کی موت ہونے والی ہے، اس سال اس کی روح قبض کر دیا جانے والا ہے، اور اسے کوئی خبر نہیں ہے وہ کب مرے گا، کب تک جیے گا، لیکن وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں شمار کیا جا چکا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں، بابرکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک اس میں سارے معاملات جو طے ہو چکے ہیں وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، بانٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شخص کی موت کا تذکرہ کر کے اس آیت کا تلاوت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ سے مراد یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ جامع البیان، اب یہ پورے حوالے جات ہیں، دارالفکر بیروت اور الجامع لشعب الایمان، یہ تمام احادیث سے کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو الضحیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ شب برات میں ہوتے ہیں، اور شب قدر میں یہ معاملات فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل آوری ہو سکے۔ تو حاضرین اکرام، ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد وہ شب برات ہے۔ اب رہی بات ایک معتدل اور ہر ایک کے لیے قابل قبول، قابل عمل بات، اس کو ذہن میں رکھے کہ بعض صحابہ اکرام میں خود اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے یا شب برات ہے۔ تو بعض کا موقف گیا ہے شب قدر کی طرف، اکثر کا موقف شب قدر کی طرف گیا ہے، اور بعض کا موقف جو ہے شب برات کی طرف گیا ہے۔ تو اب اس کو یوں کیوں نہ کرے کہ دونوں مراد لے لے، شب قدر کو بھی عبادت کی رات اور مبارک رات، بابرکت رات مانے، اور شب برات کو بھی یہ صحابہ کرام کے قول کے مطابق اس کو بھی بابرکت رات مانے۔ اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شب برات کو اگر عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت و رعایت کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ذکر، استغفار، تسبیح، تحلیل کا اہتمام کرتا ہے، رات میں جاگ کر اللہ کو مناتا ہے، اپنے سابقہ گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، تو اس میں بری بات کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض ہمارے حضرات ایک ہٹ درم موقف لے کر اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بالکل ایسا کہنا بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا خود اس پر موقف ہے کہ صحابہ کرام خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں، یعنی شعبان کی 15ویں شب میں، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں عبادت کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رو کر دعائیں فرمائیں۔ تب اگر حضور کی امت شب برات کو جاگ کر اللہ کو مناتی ہے اور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ استغفار کرتی ہے، تو اس کو ناجائز یا بدعت کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بالکل ایسا کہنا یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو احادیث مبارکہ کو نہ جانتا ہو،
یا احادیث مبارکہ کا مفہوم صحیح طور پر جو نہیں سمجھ سکتا ہے وہی ایسی باتیں کر سکتا ہے. جو احادیث مبارکہ کی سمجھ رکھتا ہے یا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کی اس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے تو پھر وہ شخص یہ نہیں کہے گا کہ شب برات منانا نہیں ہے، جبکہ واضح طور پر احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شب کو عبادتیں کی، نماز کا اہتمام کیا، دعا کا اہتمام کیا اور اپنی امت کی بخشش کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے. تو آئیے ان احادیث مبارکہ کو ہم شامل کرتے ہیں جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شب عبادت کا اہتمام کیا اور رات میں جاگے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور اپنی امت کے لیے یعنی ہمارے اور آپ کی بخشش کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات رات جاگ کر دعائیں فرمائیں. تو آئیے ان احادیث مبارکہ کو ہم شامل کرتے ہیں. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، یہ صحاح ستہ کی حدیث مبارک ہے. اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتے جو ہمارے بعض حضرات غیر مقلدین حضرات ہیں، وہ صحاح ستہ کہتے ہیں کہ یہ صحاح ستہ میں شامل ہے ترمذی شریف. اس حدیث مبارک کا حوالہ ہے، اس کو بھی سن لیجئے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، یعنی اپنے بستر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا. تو میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود تھے. آپ نے فرمایا کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ دوسری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز وجل نصف شعبان کی شب یعنی شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے نکل کر بقیع کے کھلے میدان میں جا کر وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور عبادت فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ میری امت کی بخشش فرما. تو یہ شب برات ہی ہے، یہ شعبان کی 15ویں شب ہی ہے جس میں خود حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ بیزاری کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے امت کے گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے. کیا اگر کوئی سوتے پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا؟ کوئی خراٹے لے رہا ہو، کوئی غافل ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا؟ نہیں، بلکہ جب بندہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، سجدہ ریز ہو، اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائے، توبہ و استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، تسبیح تکبیر تحلیل کا اہتمام کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھے اور اپنے سابقہ گناہوں پر آنسو بہائے، توبہ و استغفار کرے، آئندہ سے گناہوں کی طرف نہ جانے کا عہد کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا. تو حاضرین اکرام، تو یہ وہ شب ہے 15ویں شب جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے گنہگاروں کی بنو کلب کے بکریوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، مسند احمد میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک موجود ہے اور المعجم الاوسط میں یہ حدیث مبارک موجود ہے اور جمع الجوامع میں یہ حدیث مبارک موجود ہے اور جامع المسانید میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. تو الغرض یہ تقریباً کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود 15ویں شب کا اہتمام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ میری امت کے گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے اس میں. اسی طرح اور ایک محدث امام محمد بن یزید قزوینی نے ابن ماجہ متوفہ 273 وہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک ہے. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس میں قیام کرو. قیام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اپنے شان کے مطابق. بس فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، اس کو بخش دوں. الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں. الا من مبتل فاعافيه، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو عافیت عطا کروں. الا کذا الا کذا وکذا. اسی طریقے سے حضور فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے رہتا ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے. فجر تک، صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں گا. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کروں گا. ہے کوئی میرا بندہ جو پریشان حال ہے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا. ہے کوئی میرا بندہ بیمار ہے میں اس کی بیماری کو شفا یابی میں تبدیل کر دوں گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح صادق تک یہ فرماتے رہتا ہے. مگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. تو یہ وہی 15ویں شعبان کی رات ہے. کوئی رزق طلب کرتا ہے تو میں اس کو رزق دوں. سنو کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس کو عافیت میں رکھوں. سنو کوئی وہ یوں ہی فرماتے رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر کا وقت آ جاتا ہے. یہ حدیث مبارک سے سنن ابن ماجہ میں ہے، شعب الایمان میں ہے، جامع الجوامع میں ہے، جامع المسانید والسنن مسند علی میں ہے. اس حدیث مبارک کی سند گرچہ کہ ضعیف ہے، لیکن یہ محدثین کا اصول ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے وہ فضائل اعمال میں قابل قبول ہے، اعمال کی فضیلت میں وہ حدیث قابل قبول ہے. اب رہا یہ اور اس طریقے کے اور بہت ساری احادیث جو شعبان کی 15ویں شب سے متعلق ہے. ایک جو محدثین کا اصول ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو اور کئی طریقوں سے وہ حدیث مبارک موجود ہو تو یہ کئی طریقوں سے مل کر وہ حدیث ضعیف کے درجے سے نکل کر حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ حدیث اب ضعیف نہیں رہتی، کئی طرق کی وجہ سے وہ حدیث مبارک ضعیف کے درجے سے اٹھ کر حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. تو اب یہ کہنا کہ یہ حدیث مبارک ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بالکل آپ کا یہ کہنا دو طریقے سے بھی غلط ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ ضعیف حدیث اعمال کی فضیلت جہاں پر وارد ہو وہاں پر وہ قابل قبول ہے، احکام کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن جہاں پر فضیلت کی بات آتی ہے وہاں پر ایسی حدیث قابل قبول ہے. اور دوسری بات جو ہے اب یہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، کئی دوسرے طریقے سے بھی ایسے احادیث موجود ہیں جہاں پر 15ویں شب کے بارے میں حضور کا قیام ثابت ہے اور دن کو روزہ رکھنے کا حکم ہے. تو یہ تمام احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف کے درجے سے اٹھ کر حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. تو اب یہ اعتراض دو طریقے کا بھی اعتراض ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور ایک حدیث مبارک ہے جو سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی شعبان کی شب کو متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کب؟ یہ شعبان کی 15ویں شب کو، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کی مغفرت بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے کینہ پرور کے. جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں فرماتا اور جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، جو دوسروں کے بارے میں برائی رکھ لے کر دل میں پھرتا ہے، دشمنی رکھ کر پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا.
اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی حفاظت فرمائے ہماری، اور کینہ پروری سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک، صاف، شفاف رکھے اللہ تعالیٰ. تو حاضرین اکرام، یہ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ، شعب الایمان، المعجم الکبیر، حلیۃ الاولیاء، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. تو اب ان حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب یہ عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی رات ہے، اور براءت کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل پانے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کرا لینے کی رات ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے رزق کو مانگ لینے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیماریوں سے شفا مانگ لینے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قرض کو اتر جانے کی مانگ لینے کی رات ہے، قرض کے ہلکا کر لینے کی رات ہے، ہر مصیبت کو دور کر لینے کی رات ہے، ہر پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرنے کی رات ہے. تو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کا اہتمام کریں، اور خوب اہتمام کریں. گلی کوچوں میں ہمارے نوجوان وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ مسجدوں میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرے، یا درود شریف پڑھے، یا تسبیح تحلیل کرے، یا کلمہ طیبہ کا ورد کرے، یا نفل نمازوں کا اہتمام کرے. اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، کیونکہ حدیث مبارک ابھی ہم نے سنا ہے کہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور بندوں سے کہتا ہے، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا. یہاں پر ایک مثال دے کر بات کو اور سمجھانا اور واضح کرنا چاہتا ہوں، گرچہ کہ یہ کمپیئر کرنا مقصود نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی سوچ اور فکر الگ الگ ہوتی ہے. جیسے کہ آج کل ہمارا نوجوان طبقہ ہے، وہ کوئی اگر سیاسی بڑا لیڈر آ رہا ہے تو سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ناچ گانے والوں سے زیادہ ان کی قربت ہے، ان سے چاہت ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں ناچنے والا، فلاں گانے والا آ رہا ہے، تو کس طریقے سے جوق در جوق بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ والے آ رہے ہیں، وہ عالم، وہ صوفی، وہ مشائخ تشریف لا رہے ہیں، تو جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان سے قلبی تعلق رکھنے والے ہیں، وہ ان کا انتظار کرتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، ان کا ایک نظارہ کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے آپ کو شرف سمجھتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم انتظار میں رہتے ہیں، ہم ویٹنگ کرتے ہیں. یہ دنیاوی شخصیات ہے، چاہے اب رہا اس میں چاہے گنہگار ہو یا نیکوکار ہو، لیکن انتظار کر رہے ہیں لوگ. اب لوگوں ذرا غور کرو، تھوڑا توجہ فرمائیے. یہاں پر ہم دنیاوی علماء سے ملنے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. ہم دنیاوی مشائخین سے ملنے کے لیے، ان سے شرف ملاقات کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور جو دنیا دار ہے وہ کسی سیاسی لیڈر یا کسی ناچنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سے ملاقات کرنے کو بہت بڑا شرف سمجھتے ہیں. تو ذرا تھوڑا غور فرمائیے. یہ شعبان کی 15ویں شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو بخش دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا. رب ذوالجلال ہمیں آواز لگا رہا ہے، اور ہم ہے کہ رب ذوالجلال کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے، رب ذوالجلال کی آواز پر آواز دینے کے بجائے، ہم بجائے اس کے گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں، یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں، یا چبوتروں میں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں، یا کتوں کے پیچھے بنڈے مار لیتے پھر رہے ہیں، یا بستر میں خراٹے مارتے ہوئے سو رہے ہیں، یا کوئی اور بیکار اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے، بستر میں بتانے کے بجائے،
جب ہمارا رب ہم سے دینے کے لیے فرما رہا ہے تو ہم اپنا دامن پھیلا کر، اپنا دامن آگے بڑھ کر رب ذوالجلال کے فضل کو، اس کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے جائیں۔ کیوں ہم اس شب میں محروم کریں اپنے آپ کو؟ رب ذوالجلال خود جب دینے پر اتر آیا ہے تو پھر ہم لینے کے لیے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اب اور دیگر احادیث مبارکہ اسی حوالے سے میں اس میں شامل کر رہا ہوں تاکہ بات اور پختہ اور مضبوط ہو جائے، تاکہ شعبان کی 15ویں شب جو ہے اس میں کثرت کے ساتھ ہم نوافل کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نصف شعبان میں کثرت مغفرت سے متعلق امام بہقی نے احادیث مبارکہ جمع فرمائی، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ امام ابو بکر بن احمد حسین بہقی متوفى 458 ہجری، یعنی تقریباً 1000 سال پرانے بزرگ ہیں یہ۔ وہ اوپر کے بھی جتنے ائمہ گزرے وہ بھی تقریباً 1000 سال، کوئی 1200 کوئی 1300 پرانے ائمہ اکرام تھے، محدثین تھے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ وہ کینہ ترک کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کی بخشش فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ان کی بخشش نہیں فرماتا، ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی بخشش نہیں کرتا جب تک کہ وہ کینہ نہیں نکال دیتے اپنے دلوں سے، اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ شعب الایمان الترغیب جمع الجوامع مجمع الزوائد۔ اور ایک حدیث مبارک حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، یعنی ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو بخش دوں گا، کوئی سائل ہے تو میں اسے عطا کر دوں گا، کوئی مانگنے والا ہے تو میں اسے عطا کر دوں گا، دے دوں گا۔ بس جو شخص بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، جو مانگتے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، سوائے فاحشہ عورت کے اور مشرک کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ شعب الایمان جمع جوامع کنز العمال میں حدیث مبارک موجود ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارک اس حوالے سے آئی ہے، بہت طویل حدیث مبارک ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس جیسی حدیث مبارک ایک آ چکی ہے۔ یہ حدیث مبارک بھی ملتی جلتی ہے مگر تھوڑا تفصیلی ہے، آئیے اس کو بھی شامل کر لیتے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی کی تھی، یعنی کوئی آرام دہ بستر بھی نہیں تھا۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی تھی؟ تو آپ فرمانے لگی وہ اونٹ کے بالوں کا تھا بستر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ خدشہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے غائب ہو گئے، نکل گئے، تو آپ فرماتی کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ آپ دوسری ازواج کے پاس چلے گئے ہوں گے، تو آپ ڈھونڈتے رہیں یہاں تک کہ آپ فرماتی ہے کہ میرا پیر آپ کے پیروں سے ٹکرا گیا۔ اس وقت آپ سجدہ ریز تھے، سجدے میں تھے۔ اس وقت جو آپ دعا پڑھ رہے تھے میں نے اس کو یاد رکھا، وہ دعا بھی فرما رہے ہیں، کیا دعا تھی اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اس وقت سجدے میں دعا فرما رہے تھے، اس دعا کے بارے میں میرا جسم اور ذہن تجھے سجدہ کر رہا ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی جان پر ظلم کیا سو تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشنے والا ہے، میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ شعبان کی 15ویں شب، نصف شعبان کا واقعہ بیان فرمانی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. 15ویں شب یعنی شب برات کا واقعہ بیان فرما رہی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے، کبھی ٹھہر کر کبھی بیٹھ کر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی فرماتے. اور آپ کے مبارک پاؤں سوج گئے تھے، ورم آ گیا تھا پاؤں میں آپ کے. میں آپ کے پیر دبا رہی تھی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، قربان ہو، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا. کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف فرما دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا فرما دیا ہے. کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کی عبادت کر کر، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں اس سال اولاد آدم سے ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اب اس سال کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، اور اس سال اولاد آدم سے ہر مرنے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اب اس سال کتنے لوگ، کون کون مرنے والا ہے، کس کس کی زندگی اس سال ختم ہونے والی ہے. اللہ اکبر. اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لیے جاتے ہیں، اور جب اعمال اوپر لیے جاتے ہیں، آپ سجدے میں ہیں، آپ ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں جب آپ کے اعمال اوپر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حالت دیکھ کے آپ کو بخش دے گا، آپ کو معاف فرما دے گا. اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا کہ میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، میں بھی نہیں جاؤں گا، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے گا، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے کر مجھے جنت میں داخل فرما دے گا. فضائل الاوقات رقم الحدیث الدر المنثور، یہ 2 کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. تو حاضرین اکرام، اسی طریقے کی اور ایک حدیث مبارک بھی ہے. میں اس کو جو حصہ ہم سابقہ حدیث میں آ چکا ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں. یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتی ہیں کہ میرے بستر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غائب تھے، میں تلاش کرتے ہوئے نکلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے اور دعا فرما رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرما رہے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے. میں یہ حدیث مبارک کے بعد ایک چیز عرض کروں گا انشاءاللہ. تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نکلی اور مسجد سے گزری، پھر میرا اب یہاں پر جب اس سے پہلے گھر میں پیر ٹکرایا تھا حجر مبارک میں، اب یہاں پر مسجد میں، اور ایک حدیث مبارک میں بقیع میں، جنت البقیع میں. تو یہ احادیث مختلف ہے. کبھی ذکر آپ فرماتی ہیں کہ گھر میں پیر ٹکرایا، میں تلاش کر رہی تھی حجرے میں، اور ایک حدیث مبارک میں مسجد میں پیر ٹکرایا، آپ سجدہ ریز سے اور دعا فرمائے. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ابھی جو ہم حدیث پڑھے بقیع میں تھے. تو یہ حدیث مبارک بتاتی ہے، یہ تمام حدیث بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ نہیں فرمایا، بلکہ کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، ہر شب برات کو، شعبان کی ہر 15ویں شب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. کیونکہ میں کل ایک عالم صاحب سے سن رہا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایسا عمل ثابت ہے، ایک مرتبہ ایسا عمل ثابت ہے.
لیکن یہ حدیث مبارکہ سے تو پتہ چل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شب کو کئی دفعہ کبھی گھر میں عبادت کا اہتمام ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی جنت البقیع میں ہو رہا ہے۔ تو الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شب کو عبادت کا اہتمام خود فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرمائی ہے۔ تو یہ بھی اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرمائی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر آپ اپنا سر اٹھا کر یہ فرما رہے تھے، اے اللہ تو مجھے ایسا دل عطا فرما جو پاک باز ہو، برائی سے بری ہو، نہ کافر ہو نہ شقی ہو۔ پھر آپ دوبارہ سجدے میں چلے گئے اور یہ دعا کی، میں تجھ سے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میرا بھائی داؤد نے کی تھی، اور میرے مالک اے میرے مالک میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں، تمام چہروں کا یہی حق ہے، یعنی میں تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، انکساری کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ تیرا حق ہے کہ تمام چہرے تیرے سامنے خاک آلود ہو، تمام چہرے تیرے سامنے عاجزی کا انکساری کا اظہار کریں۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو، آپ کس وادی میں ہیں اور میں کس وادی میں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حمیرا فرماتے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، یعنی یہ شب برات ہے، یہ نصف شعبان کی رات ہے، شب برات ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو، میری امت کے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے، یعنی قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کو ہی کیوں خاص کیا گیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے تمام قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں جس کے پاس ہے وہ بنو کلب کے قبیلے کے پاس بکریاں سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس قبیلے کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کی بکریوں کے بال ان سے زیادہ نہیں ہے، اس قبیلے کے بکریوں زیادہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ، یعنی اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرماتا ہے سوائے 6 لوگوں کے۔ اللہ اکبر، 6 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا عادی شرابی، یعنی جو شراب پینے کا عادی ہے، یعنی کوئی پی لیا توبہ استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بس اس کو عادت پڑ گئی ہمیشہ پیتے رہتا ہے، ہمیشہ پیتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فرد کی، ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ کی پناہ۔ پھر دوسرا ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، یعنی ماں باپ سے ناراض ہونے والا، ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ایسے شخص، ایسی نافرمان اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا اس رات، ایسی برکت والی رات میں، متبرک رات میں، اللہ اکبر، جس میں سب کو بخش دیا جا رہا ہے لیکن ماں باپ کے نافرمان کو نہیں بخشا جا رہا۔ اپنے دلوں کو سدھارے، اپنے اخلاق کو سنوارے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہم سے محبت کی ہے، ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، ہمیں اسکول میں یا مدرسے میں یا کالج میں پڑھایا ہے، ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہے۔ جب آج ہم جوان ہو گئے، کچھ پیروں پر ٹھہر گئے، کچھ ہمیں چلنے پھرنے آ گیا، کچھ قابل ہو گئے، کچھ ڈاکٹر بن گئے، کچھ انجینئر بن گئے، تو پھر ماں باپ سے ہی منہ لڑانے لگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ ہاتھ میں 2-4 پیسے کیا آ گئے کہ ماں باپ کو ہی آنکھیں دکھانے لگ گئے۔ جس ماں باپ نے جب تم چل نہیں سکتے تھے، جب تمہارے پیر لڑکھڑاتے تھے، تمہارے ہاتھ پکڑ کر چلایا کرتے تھے، جب تم چلنے کے قابل نہیں تھے تمہیں کندھوں پر بٹھا کر چلایا، جب تم چل نہیں سکتے تھے جس ماں نے اپنے سینے سے چمٹایا، تمہیں اپنے گود میں لٹایا، جس ماں نے خون کو اپنے دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا، اس ماں سے، اس ماں باپ سے قطع تعلق، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے کہ ایسے بد نصیب کو اللہ تعالیٰ آج شب برات کی شب میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ زنا پر اصرار کرنے والا، یعنی بدکاری کرتے رہنے والا، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا،
یعنی ذرا سی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ اختلاف ہو جائے، بس میری میت میں نہیں آنا، میرے جنازے میں نہیں آنا، میری صورت دیکھنے نہیں آنا، فلاں الا، آج سے میں تیرا بھائی نہیں، تو میرا بھائی نہیں، تو میرا رشتہ دار نہیں، ہمارے گھر کی چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کیا جہالت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی شب، یعنی شب برات، جس میں اللہ تعالیٰ لا تعداد ان گنت لوگوں کی بخشش فرما رہا ہے، لیکن ایسے لوگ جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح تصویر بنانے والا، یعنی تصویر سے مراد یہاں پر پرنٹنگ ہے، پرنٹنگ یعنی جو ہاتھ سے پینٹنگ وغیرہ جو کرتے ہیں، ہاتھ سے پینٹنگ وغیرہ، کیونکہ یہ جو شکل صورت ہے اس میں جو ہے پینٹنگ کی صورت میں اس میں کچھ کمی بیشی رہنے کا امکان ہے، اور یہ جو فوٹو وغیرہ، فوٹو ویڈیوگرافی وغیرہ ہے، اس کے بارے میں علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ یہ عکس ہے، یہ ایز اٹ از ہے، یہ عکس ہے۔ اور ایک بات یہاں پر خاص چیز یاد رکھے، یہ عکس ہے، ہم جیسے ویسے ہی اس میں اتریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ایڈیٹنگ کر کے آپ گورے کو کالا، کالے کو گورا، یا یہاں پر بٹو لگا دیے، یا ٹوپی ہے تو پگڑی لگا دیے، یا بال ہے تو اس کو گنجا کر دیے، یا داڑھی ہے تو داڑھی نکال دیے، یہ جو ایڈیٹنگ کریں گے یہ سخت گنہگار ہے۔ یہ اللہ کی خلقت میں چینجز لا رہے ہیں، تبدیلیاں لا رہے ہیں، یہ سخت گنہگار ہے ایسا کرنے والا۔ تو کسی کی بھی شکل و صورت میں ایڈیٹنگ نہ کرے، کسی کی بھی صورت کو، حلیے کو نہ بگاڑے، یہ سخت گنہگار ہے۔ اور اسی طرح چغل خور، یعنی اس کی بات اس کو جا کے لگاتا، اس کی بات اس کو جا کے لگاتا، تاکہ وہ آپس میں لڑ لے، ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانیاں، برائیاں پیدا ہو جائے، بس اس کے بعد لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پیدا ہو جائے۔ تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالی حضور فرماتے ہیں کہ بخشش نہیں فرماتا ایسی برکت والی رات میں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ تو حاضرین اکرام، یہ کچھ چیزیں تھیں جو شب برات کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کی گئی ہے۔ تو آئیے اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، بالکل کہ کچھ شب برات کی حوالے سے جو نوافل وغیرہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ عموماً خاص طور پر ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ شب برات میں نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا، استغفار کا، نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس رات میں جو نمازیں پڑھنے کی ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور دیگر بھی آپ کو طریقے نفل نمازوں کے ملیں گے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہ میں جو ذکر کر رہا ہوں اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ یہ غنیۃ الطالبین میں ہے، غنیۃ الطالبین یہیں پر ہے۔ غنیۃ الطالبین کے حوالے سے یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ شب برات میں نفل، ایک روایت میں ہے کہ اس رات 100 رکعت اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اس طریقے سے 100 رکعت اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں اس کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں، خیر، صلاۃ الخیر۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا، 70 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ کرم فرمائے گا، اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری ہوگی۔ اللہ اکبر، ایسا 70 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگاہ کرم فرمائے گا، ہر دفعہ میں 70 اس کی حاجتیں پوری ہوگی، اور سب سے معمولی چھوٹی حاجت جو اس کی پوری ہوگی وہ اس کی بخشش ہوگی سب سے پہلے۔ غنیۃ الطالبین میں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے یہاں پر نقل کی گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرا بندہ، میرا نیاز بند امتی شب برات میں 10 رکعت نماز، کتنے 10 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ 10 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ تو جو اس کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ یہ اس طریقے سے نماز پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا، یعنی اس کی عمر طویل فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 2 نفل نمازیں تھی، 100 رکعت اور ایک 10 رکعت ہے۔ اور اب میں بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں، ایک واقعہ اس حوالے سے ذکر کر کے میں آج کی اس متبرک محفل کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ روضۃ الافکار میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے۔ سفر میں آپ کو ایک عجیب و غریب بہت ہی صاف و شفاف سفید رنگ کا پتھر نظر آیا، بہت خوبصورت تھا، بہت آپ کو بھا گیا، آپ کے دل کو چھو گیا۔ تو آپ اس کو دیکھ کر بڑا پسند آ گیا، اچھا بھانے لگا۔ تو آپ کی طرف وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ وحی بھیجا آپ کی طرف اور فرمایا کہ اے عیسیٰ، تم یہ پتھر کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو؟ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ کہ اس سے زیادہ تعجب والی بات نہ بتاؤں جو تم اس سفید پتھر کو بہت ہی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، بہت اچھا پتھر ہے، دیکھ کر تعجب کر رہے، اس سے زیادہ حسین و جمیل بات نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا، شق ہو گیا، وہ پتھر جو چٹان تھی وہ شق ہو گئی، وہ پتھر چٹان شق ہو گئی۔ تو جیسے ہی پھٹنا تھا اس میں ایک بندے خدا موجود تھا جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اس چٹان کے اندر ایک اللہ کا بندہ موجود تھا جس کے ہاتھ میں سبز عصا تھا، ہرے رنگ کا عصا تھا، اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اور وہاں پر ایک انگور کا درخت بھی تھا، انگور کی بیل بھی تھی وہاں پر، پتھر کے اندر چٹان میں۔ یہ خدا کی شان دیکھے، جس کا میوہ، یعنی وہ جو بھی میوہ تھا وہ بزرگ کھاتے تھے اور اسی میں عبادت کرتے تھے۔ آپ نے اس بزرگ سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزری، کب سے عبادت کر رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا اس پتھر کے اندر، چٹان کے اندر عبادت کر رہے ہیں؟ یہاں پر ایک بات وضاحت کر کے آگے بڑھوں میں کہ یہ امپاسبل ہے کہ آپ پتھر کے اندر رہ کر عبادت کریں۔ نہ سائنٹیفک اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پر انسان کی زندگی کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، آکسیجن کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر بالکل پیک کمرہ کر دیے، کدھر سے بھی ہوا کی آمد و رفت نہ ہو، ہوا کے آنے جانے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، تو دم گھٹ کر مر جاتا ہے انسان۔ اب یہاں پر زندگی ہے، اندر چٹان کے اندر زندہ ہے اور عبادت کر رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ سائنس تو اس کو نہیں مانتی ہے، لیکن سائنس کو ماننا پڑے گا، سائنس کو ماننا پڑے گا خدا کی قدرت، گرچہ کہ سائنس اس کی اپنی ریسرچ ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے، اس کی اپنی پہنچ ہے۔ سائنس ابھی خدا کی قدرت تک نہیں پہنچی، یہ اس کا دائرہ کار ہے، جہاں تک وہ تحقیق کرتی چلی جائے۔ لیکن جب حقائق سے پردے اٹھتے جائیں گے تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتے جائے گا۔ صفی اورنگ آبادی کا ایک شعر ہے، خدا کا رزق رک نہیں سکتا، خدا کا رزق رک نہیں سکتا خلاق اکبر سے، کبھی خدا کا رزق رک نہیں سکتا خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے۔ یہ شعر ہے، لیکن آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ پتھر کے اندر بھی کیڑے موجود ہوتے ہیں۔ اب ذرا ہم سائنس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پتھر کے اندر جب کیڑے موجود ہوتے ہیں تو پھر ان کی سانس کے، ان کی آکسیجن کا انتظام کیسے ہو رہا ہے، رب ذوالجلال کیسے فرما رہا ہے؟ تو یہ رب کی کائنات کا نظام ہے، وہ جیسے چاہتا ہے چلاتا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اب یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ وہ چٹان میں وہ بزرگ کیسا تھے، وہ زندہ کیسے تھے اتنے سال سے، فلاں، یہ اعتراض نہ کریں، کیونکہ ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کیڑوں کو پتھر کے اندر، چٹانوں کے اندر زندہ رکھ رہا ہے۔ وہاں پر آکسیجن کے آنے جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے سانس کا بھی انتظام کر رہا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور سائنس یہ مانتی ہے کہ پتھروں کے اندر کیڑے موجود ہوتے ہیں، اور یہ کئی مشاہدات سے بھی آج ثابت ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت واقعہ قصہ نہیں ہے۔ تو الغرض وہ بزرگ جو اس چٹان کے اندر سے نکلے، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کتنے عرصے سے اس میں یہاں پر موجود ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اسی چٹان میں ہوں، اور یہاں پر میرے کھانے کا اللہ نے انتظام فرما دیا، یہ انگور کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو آپ تعجب کرنے لگے، 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا، یہ خیال کیا اور یہ فرمایا الہی کائنات میں اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوگا، 400 سال سے یہ بندہ تیری عبادت کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آیا، اے عیسیٰ، میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے، میرا محبوب آنے والا ہے، اس کا امتی، میرے محبوب کا امتی اگر کوئی شعبان کی 15ویں شب میں اگر میرے محبوب کا امتی کوئی 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو میں اس بندے کی 400 سال سے عبادت سے زیادہ اس کو ثواب عطا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 400 سال عبادت سے زیادہ اس کو ثواب عطا کروں گا۔ تو حاضرین اکرام، اس رات میں عبادت کا اہتمام کرے، حتی المقدور اپنا وقت جو ہے اچھی چیزوں میں گزارے، بیکار اوقات میں، بیکاری میں اپنے اوقات صرف نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بارلا، ہمیں شب برات میں جن جن لوگوں کو جہنم سے برات ملتی ہے، ہمارا شمار بھی ان برات پانے والوں میں شامل فرما دے مولا۔ اے بارلا، جن جن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے مولا، ان لوگوں میں ہماری بخشش کو، ہمیں بھی بخشش ہونے والوں میں، بخش دیے جانے والوں میں شامل فرما دے مولا۔ اے بارلا، جو اس متبرک رات میں جو لوگ محروم ہیں مولا، کینہ پرور ہے، مشرک ہے، بدکار ہے اور جادوگر ہے اور کاہن ہے اور چغل خور ہے، اے بارلا ان لوگوں میں سے ہمارا شمار نہ فرما جو آج جیسی متبرک رات میں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے مولا۔ اے بارلا ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔